الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج ہم نے اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے سورۃ الاعراف سنی۔ آدھا سپارہ 8ویں میں سے نصف اور 3 پاؤ 9ویں میں سے سنی۔ سورۃ الاعراف 7 سپارے کی ہے۔ اعراف عرف سے ہے، عرف کے معنی بلند جگہ کے ہیں، یا کسی بلند جگہ کے اندر جو نمایاں حصہ ہے اس کا نام ہے عرف یا اعراف۔ جنتی جنت میں ہوں گے اور جہنمی جہنم میں۔ اللہ پاک وہ چاہیں گے تو ایک دوسرے کا منظر اللہ انہیں دکھائیں گے۔ جنتیوں کی خوشیاں، راحتیں، مزے، جہنمیوں کا واویلا، چیخنا، بھونکنا اور عذاب میں جلنا، یہ منظر اللہ پاک آگے سورۃ صافات میں بھی آئے گا۔ چاہیں گے تو اللہ پاک یہ منظر دکھائیں گے۔ جو کافر ہیں، جن کا ذرا ایمان بھی نہیں ہے، انہیں پل صراط سے گزارا ہی نہیں جائے گا، وہ سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ ایمان والے پل صراط سے گزریں گے، وہ پل صراط ان کے لیے شاہراہ بنا دی جائے گی، اور منافقین اس کے پیچھے چلنے کی کوشش کریں گے، لیکن انہیں اندھیرے میں چھوڑ دیا جائے گا۔ مسلمانوں والی جانب رحمت ہوگی اور منافقین والی جانب عذاب ہوگا۔ کچھ لوگ اعراف پر آ جائیں گے جو جنت اور جہنم میں بلند جگہ ہے، وہ دونوں کا منظر دیکھیں گے۔ جب ایمان والوں کو دیکھیں گے تو تمنا کریں گے، ہائے کاش ہم انہی لوگوں میں ہوتے، ہائے ہمارے رب تو ہمارے پر مہربانی فرما، ہمیں انہی میں داخل کر دیں۔ جب جہنمیوں کو دیکھیں گے کہ وہ جل رہے ہیں، سڑ رہے ہیں، تو کہیں گے آئے ہمارے پروردگار، ان ظالموں کے اندر ہمیں نہ بھیجنا، ان ظالموں کے اندر یا اللہ جو ان کی سزا ہو رہی ہے اور جس دردناک عذاب میں ہیں ہمیں اس سے بچا۔ ایک مدت تک یہ درمیان میں رہیں گے، اس تمنا میں رہیں گے اللہ ہمیں جنت میں بھیج دے، جہنم سے بچا دے۔ یہ ہوں گے کون؟ کہ میں ہوں گے یہ ایمان والے، اس لیے تو اللہ نے انہیں جہنم سے نکال دیا۔ 2 روایتیں ہیں، ایک یہ کہ ان کی نیکیاں بدیاں برابر ہوں گی۔ ایمان ہے لیکن نیکیاں اور بدیاں برابر ہیں، اس لیے اعراف میں رکھا جائے گا۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے لیکن اپنے ماں باپ سے اجازت نہیں دی۔ شہادت کی وجہ سے اللہ نے جہنم سے بچایا، لیکن اپنے ماں باپ سے اجازت نہیں دی، اسی وجہ سے جنت میں فوراً نہ جا سکے۔ پھر ایک وقت آئے گا اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور رب العالمین کا حکم ہوگا کہ ان اعراف والوں کو جنت میں داخل کر دو۔ تو یہ سورۃ الاعراف ہے۔ اس مناسبت سے اس کا نام ساری سورت کا اعراف ہے، کہ درمیان میں اہل اعراف کا تذکرہ ہے، جنت اور جہنم کے درمیان میں جو ایک طبقہ ہوگا۔ شروع سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ کا دل بہت تنگ ہو رہا ہے، آپ پریشان ہو رہے ہیں۔ ایک تو اس وجہ سے کہ مصائب مشکلات کے پہاڑوں سے گزر رہے ہیں،
قدم قدم پر کانٹے ہیں، گڑھے ہیں، مشکلات ہیں۔ اور دوسرا، جب وہ ایمان نہیں لاتے تھے پھر آپ کو غم ہوتا تھا اسی حال میں مر گئے تو ان کا کیا بنے گا۔ کمال شفقت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ آپ کا کام ہے محنت کرنا، کوشش کرنا، پیغام کو پہنچا دینا، اگلا معاملہ ہمارے حوالے کر دیں، وہ آپ کے حوالے نہیں۔ بعد اللہ نے یہ فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جن کے پاس رسول بھیجے گئے ان سے بھی پوچھیں گے اور خود اللہ رسولوں سے بھی پوچھیں گے۔ اللہ ان کو سے پوچھیں گے تمہارے پاس نبی آئے تھے، وہ انکار کریں گے۔ اللہ نبیوں سے پوچھیں گے، وہ اقرار کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں پوچھا کہ میرے بارے میں جب پوچھا جائے گا تم کیا کہو گے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم یہ کہیں گے آپ نے کمال حق ادا کیا، خیر خواہی میں کمال اختیار کیا، آپ ہمارے لیے بڑے ناصر رہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تو گواہ بن جا۔ پھر آپ نے فرمایا جو حاضرین ہیں یہ میرے اس پیغام کو غائبین تک پہنچا دیں۔ وہ بھی غائب تھے جو اس وقت دنیا میں پیدا ہو چکے تھے لیکن اس مجمع میں نہیں، وہ بھی غائب ہیں جو قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ ہر نیک نسل کے لیے ضروری ہے کہ آنے والی نسل تک اللہ کے نبی کا وہ پیغام پہنچاتے رہیں، یہ ذمہ داری ہے۔ پچھلی جب سورت میں کل ہم نے پڑھا کہ جس کے پاس قرآن پہنچ گیا وہ نبی کی دعوت پہنچ گئی، اور حضرت سعید ابن جبیر تو فرماتے ہیں جس کے پاس اللہ کا قرآن آ گیا گویا نبی اس کے پاس آ گیا۔ اس لیے یہ قرآن کریم اللہ کے نبی کے قائم مقام اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ آگے اللہ تعالی شانہ نے فرمایا کہ وزن جو ہے یہ حق ہے اور قیامت کے دن ہم وزن کریں گے۔ ایک تو ہے مسلمان اور کافر کے درمیان، کافر کی چونکہ ایمان نہیں ہے کافر کا، اس لیے فلا نقیم لہ یوم القیامۃ وزنا، اس کے نیکی کے پڑھنے میں جب ایمان ہی نہیں تو آخرت میں یہ جہنم میں جائے گا۔ اس کا مطلب پذرا نیکی والا ایمان والا صاف، جس نے نیکیاں کی تھی اللہ نے بدلہ دے دیا۔ البتہ جو ایمان والے ہیں پھر ان کی نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی، اور تین طرح وزن ہوں گے۔ ایک جسموں کا وزن ہے، فرمایا نیک جسم کا وزن بہت بڑا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں فرمایا، حضرت بہت معمولی قد کے تھے، آپ نے فرمایا یہ ہمارا عبداللہ قیامت کے دن بہت پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگا، اور کافر آئے گا بہت بڑا لیکن وہ تلاوڑا اوپر اٹھ جائے گا، کوئی وزن نہیں ہوگا۔ دوسرا وزن جو ہے وہ صحائف کا ہوگا، وہ کتاب کے وہ دستاویز جو فرشتوں نے ریکارڈ کر رکھے۔ اور تیسرا اعمال کا وزن ہوگا، انسان جو یہ عمل کر رہے ہیں رب العالمین انہیں مجسم اللہ کر دیں گے۔ جیسے کسی شے کا وزن ہوتا ہے، ایک زمانہ تھا وزن کرنے کے لیے ترازو لو، اوپر کانٹا ہو، دو پدرے ہوں، پکڑی جائے۔ لیکن اب آپ جانتے ہیں بڑے بڑے جہاز، بڑے بڑے ٹرالے یہ وزن ہو رہے ہیں، وزن کرنے کے علیحدہ طریقے آ گئے۔ سردی کا وزن ہو رہا ہے، گرمی کا وزن ہو رہا ہے، بخار کا وزن ہو رہا ہے، برقی رو ہے اس کا وزن ہو رہا ہے، ان ساری چیزوں کا وزن ہو رہا ہے۔ ہوا کا دباؤ کتنا ہے، کتنے پاؤنڈ ہوا چاہیے اس کا وزن ہو رہا ہے۔ تو جب انسان ان مادی چیزوں کا وزن کر سکتا ہے تو اللہ کے نزدیک کیا مشکل ہے کہ اللہ اعمال کا وزن کرے۔ سچ کا وزن، حیا کا وزن، دیانتداری کا وزن، صداقت کا وزن، یہ وزن ہوں گے نیک اعمال کے۔ تو برے اعمال وہ کھوکھلے، نیک اعمال کا وزن
اللہ کریں گے، وہاں مجسم بنائیں گے، جیسے حدیث میں آتا ہے نیک اعمال خوبصورت شکل میں، برے اعمال سانپ اور بچھو گندی شکل کے اندر ظاہر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہمارے ساتھ حسن کا اللہ پاک حسن سلوک کا اللہ معاملہ کرے۔ ایک اللہ تعالیٰ کا مراحم خسروانہ ہوگا، ضابطے سے ہٹ کر اللہ کوئی کام کرنا چاہیں، اللہ سے کون پوچھ سکتا؟ ایک آدمی آئے گا 99 دفتر، حد نگاہ تک ایک دفتر ہوگا گناہوں کے بھرے ہوئے، یہ مایوس ہو جائے گا کہ میرے پلے تو کچھ نہیں، لیکن کہا جائے گا کہ یہ کلمہ شہادت لیجیے اور جاؤ وزن کرو، یہ کہے گا یہ کلمہ شہادت کا پرزہ کیا کرے گا کہ نہیں آج تیرے اوپر ظلم نہیں ہوگا، تو یہ جب وزن کرائے گا تو یہ 99 دفتر ہوا میں اڑتے چلے جائیں گے اور یہ کلمے والا پلڑا جھک جائے گا۔ تو یہ خاص اللہ کا انعام ہے، اللہ کی داد و دہش ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم لا یسألون۔ وہ مالک کسی پر انعامات کرنا چاہے تو کون پوچھ سکتا ہے؟ باقی علیحدہ بھی حدیث میں آئے، اللہ کے نبی نے بتایا کہ بعض اعمال جو ہیں ان کا وزن زیادہ ہوگا، جیسے حسن سلوک۔ آپ نے فرمایا خاموشی یعنی بے فائدہ نہ بولنا، اس کا بھی بڑا وزن ہوگا۔ ایک آدمی کا ترازو اٹھ رہا ہوگا، نیک اعمال آئیں گے، فرمایا یہ تیرا وہ علم تھا، یہ فتوے ہیں تیرا ہو، تو جو اللہ کا قرآن لوگوں کو بیان کرتا تھا، فرمایا وہ پلڑے کو جھکا دے گا۔ قیامت تک اس عالم کے جتنے شاگرد پیدا ہوں گے قیامت تک، فرمایا سارے ان کے نامہ اعمال اس کے نامہ اعمال میں بھی درج ہوتے رہیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ نیک عالم کے قلم کی سیاہی شہید کے لہو سے بڑھ جائے گی۔ ایک موقع پر ایک صحابی رو رہے تھے، جبریل علیہ السلام آ گئے اور آ کر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ کے صحابی رو رہے ہیں اللہ کے خوف سے، یہ اللہ کے خوف سے رونا ایسا ہے کہ یہ ترازو میں نہیں کھل سکتا۔ اللہ کے خوف سے جو ایک آنسو ہے یہ سمندر کی سمندر جہنم کی آگ کو بجھانے والا ہے۔ تو خشیت الہی اللہ کا خوف اللہ جسے دے دے یہ مالک کا انعام عظیم ہے، اللہ کا انعام ہے۔ اللہ پاک اپنی خشیت عطا فرمائیں۔ یہ سورج جہاں ختم کیا ہم نے، وہاں 2 جگہ اللہ نے ہمیں اپنی یاد کے لیے کہا کہ اپنے رب کو یاد کرو تضرعا و خفیہ، دوسری جگہ کہا تضرعا و خیفہ، 2 جگہ کہا، ایک اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر، مالک کے سامنے آہوزاری ہو، دوسرا یہ ہے عاجزی ہو، اللہ کو پکارو اکڑ کے نہ پکارو، عاجزی سے پکارو، دوسرا یہ ہے چپکے سے اللہ کو پکارو، رب العالمین سے بات کر رہے ہو تو کبھی کبھی تو اللہ کے نبی سب کے سامنے کوئی دعا مانگ لی، لیکن عموماً جو خلوت کی دعا ہے اور عموماً جو تنہائی کی دعا ہے، عموماً جو چپکے کی دعا ہے، یہ اعلانیہ دعا سے 70 گنا افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر میں تیرے گھر سے تہجد کے ٹائم گزرا، کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، فرمایا یا رسول اللہ جس ذات کے لیے میں پڑھ رہا تھا وہ سن رہی تھی، اونچا پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے فرمایا عمر تیری بڑی آواز آ رہی تھی، فرمایا میں نیند کو دفع کر رہا تھا، شیطان کو بھگا رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اے عمر تھوڑی سی آواز نیچی کر لو، اور اے ابو بکر تھوڑی سی آواز اونچی کر لو، اعتدال پیدا کر لو، یہ اعتدال پسندیدہ ہے۔ اگر مجمع میں کسی ساتھی کے ذکر میں اور تلاوت میں اگر دخل اندازی ہے تو پھر تو آدمی آہستہ سے تلاوت کرے، اور اگر کوئی ساتھ نہیں ہے درمیانی آواز سے، اس سے رقت زیادہ پیدا ہوتی ہے تاکہ کان بھی اور دماغ بھی پورا عبادت کے اندر لگ جائے۔
آگے اللہ تعالی شانوں نے فرمایا، آدم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا اور ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام آئے تو ہم نے جنت کے لیے ان سے لباس بھی بھیجا۔ وہ چونکہ جنتی لباس اتر گیا تھا، یہاں نیچے آئے تو انجیر کے پتے اپنے جسم پر چپکائے ہوئے تھے۔ وہاں سے جو کپڑے جبریل علیہ السلام لائے، فرمایا کہ یہ کپڑے اوڑھ لے۔ بعض روایات میں آئے کہ اون لائے اور اما حوا سے کہا یوں کاٹ لو، جوڑا یوں پہن لو، جو یہ پتے ہیں اس کو پھینک لو۔ انہوں نے وہ سوکھے انجیر کے پتے پھینکے، ریشم کے کیڑے نے کھایا، اللہ نے اس میں ریشم پیدا کر دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی پہنا لباس اور وہ سوکھے پتے انجیر کے ڈالے، ہرن نے کھائے، اللہ نے اس کی ناک میں اللہ نے کستوری پیدا کر دی رب العالمین نے۔ کہتے ہیں اہل تاریخ کے یہ جو ناخن ہیں یہ کچھ اس لباس کا حصہ جنت کا اللہ نے رکھا۔ اللہ پاک فرمائے یہ جو لباس دنیا میں آئے آپ تمہیں دیا ہے تو 3 لباس ہے۔ ایک لباس کا اللہ یہ فائدہ بیان کر رہے ہیں، یواری سواتکم، یہ لباس سے تم اپنا ننگ چھپاتے ہو، ایک لباس۔ دوسرا ریشہ، یہ لباس زینت کی چیز ہے، ننگا آدمی کیا زینت ہے، کپڑے پہننے سے زینت ہوتی ہے۔ اور تیسرا ہے تقوی کا لباس، نیکی کا لباس۔ ایک یہ بتایا کہ لباس سے مقصود بے حیائی سے بچنا ہے، ایسا لباس نہ ہو اریاں یا نیم اریاں جس سے آدمی میں ننگا پن ظاہر ہو۔ خاص کر فرمایا وہ عورت جو گھر میں بیٹھے حیا کے ساتھ رہتی ہے، باہر تو باہر، گھر بھی حیا کے ساتھ رہتی ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے لیے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ حیا والی عورت کے لیے ملائکہ بھی دعا کرتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں اور دلوں کے اندر جو حشرات الارض ہیں وہ بھی دعا کرتے ہیں حیا والی خاتون کے لیے، خواتین کے لیے بھی حیا بڑی چیز ہے۔ ان قومیں یہ بے حیا ہیں، ننگی قومیں۔ ہم انگلینڈ میں ایک جگہ گئے، ساتھیوں نے ہمیں دکھایا، کیا وہ آج وہ جگہ آپ کو دکھائیں، یہاں پر سال میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ بتایا یہ جگہ ہے، اور یہاں ایک میلے جیسا جشن ہوتا ہے اور یہاں لوگ سارے ننگے چلتے ہیں، جتنے بھی آئیں گے مرد عورت الف ننگے، جو چڈی سی پہنی ہوتی ہے وہ بھی اتار دیتے۔ تو اللہ پاک بے حیائی سے بچائے، حیا بڑی چیز ہے۔ لباس میں بھی اسی چیز کو دیکھنا۔ اور تقوی کا لباس فرمائے نیک اعمال ہیں، کیا فرمائے نیک اعمال کی برکت سے اللہ پاک اعلیٰ ترین لباس دیں گے، حیا، نیکی اور دیانتداری، تواضع۔ فرمائے یہ تو ایسا لباس ہے، یہ تو اللہ نے اس آدمی کو ایسا مزین کر دیا کہ فرشتے بھی ایسے آدمی کے پاؤں کے نیچے پر بچھا رہے ہیں اور انہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب مسجد کی طرح جاؤ تو زینت اختیار کرو، خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ مسجد کے اللہ کا گھر ہے، ذرا آؤ بدبودار کپڑے نہ ہو، ذرا خیال کرے۔ اس لیے فرمایا جو زیاتین ہیں، تیلی کا کام کرتے ہیں، زید کہتے ہیں تیل کو، صباغین رنگ ریزی کا کام کرتے ہیں، اور اسی طرح کناسین جھاڑو کا کام کرتے ہیں۔ فرمایا جب بھی وہ مسجد میں آئیں اپنا اچھا لباس پہن کر آئیں، ورنہ مسجد کی صفیں بھی خراب ہوگی۔ آپ دیکھتے ہیں آئے مسجد کی بعض دفعہ صفیں ساری سیاہ ہوئی پڑی ہوتی ہیں اور گندی ٹوپیاں پڑی ہوتی ہیں مسجد میں، جو آیا سر پر رکھ لیا۔ اتنی توفیق نہیں کہ ایک حسین ٹوپی اپنے پاس رکھے پیاری سر کے اوپر۔ مومن کی تو شان یہ ہے کہ وہ سر کو ڈھانک کر رکھتا ہے۔ یہ تو جب سے انگریز آیا ننگے سر چلے مسلمان، ورنہ اللہ کے نبی یا صحابہ کبھی باہر ننگے سر نہیں چلتے، کبھی نہیں۔ مسلمان کا شعار تھا، ہمیں اچھی طرح یاد ہے، ہمارے زمانے میں سکولوں میں کالجوں کے اندر بھی اس زمانے میں ننگا سر چلنا ممنوع تھا۔
भाई सर पर शोराफा सर के ऊपर कपड़ा रखते हैं, शरीफ लोग। आप देखते हैं शोराफा होते थे बड़ी उम्र वाले, मियां सर ढाको, और कोई अगर अपने बच्चे को लिखकर पहना देता, और बड़ा सारा सियाना बच्चा या बच्ची है, कहते थे देखो ये जवान बच्चा बच्ची है, ये कैसा लिबास पहना दिया जैसे इसके पट नजर आ रहे हैं। इसलिए बड़े कहते थे नहीं, औलाद को शर्म हया वाला लिबास पहनाओ। फरमाया मस्जिद में आओ तो खुजू ज़ीनतको, अच्छा लिबास पहन कर आओ। सैयदना हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने लिबास में बेहतरीन लिबास पहन कर आते थे। फरमाया कि शादी में जाते हो तो अच्छे लिबास पहनते हो, अल्लाह के घर में आते हो तो गंदा लिबास पहन कर आया। आप देखते नहीं, बाद देहात में आएंगे, छोटी सी चादरी बांध लेंगे, ऊपर से बुनियान पहन के नमाज शुरू करेंगे। इस हाल के अंदर शादी में जाएगा? जैसे आप जैसे खड़े हैं इसमें जाएगा? ये थोड़ा सा चड्डी सी पहनी हुई है, निक्कर सी पहन कर आप जाएंगे? अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं, रब्बुल आलमीन की बारगाह में, इसलिए प्यारे लिबास के साथ जाओ, जीनत के साथ जाओ। आगे अल्लाह ने फरमाया कुलू वशरबू, खाने पीने से हम तुम्हें नहीं रोक रहे, लेकिन इसराफ ना करो। बस दो चीजें हैं खाने पीने में, एक नुमाइश और एक उसके अंदर तकब्बुर, रियाकारी, इससे आदमी बचे। और दो चीजें इसराफ में और बयान की हैं। एक इसराफ में इसको बयान किया है कि जो जी चाहे खाए। हर रोज आया यार आज फला चीज खानी चाहिए, आज फला चीज, जी को अजीब व गरीब तकाज़े करेगा। हर वक्त जी की मानते रहना ये तो ठीक नहीं है, जो हराम नहीं है। इसलिए हजरत सुफियान सौरी फरमाते थे हम फलूदा भी खा लेते हैं, लेकिन हम मुजाहदे खुश्क रोटी के भी कर लेते हैं, दोनों चलते हैं। इसलिए फरमाए मेहमानों के लिए फालूदा हमारे वाला नहीं है, ये मैदे का। उस जमाने में पिस्ता होता था, पिस्ते का फालूदा बनाते थे बादशाह के लिए। फरमाया हमें खाना पड़े तो ये भी हम खा लेते हैं, लेकिन मिजाज हमने अपना सादा बनाया हुआ। सैयदना उमर इब्न खत्ताब बहुत जोर देते थे लिबास पर, गवर्नरों के अच्छे लिबास पर खास निगाह होती। वो ये नहीं कि हराम है, इसलिए कि वो कहते थे कि बड़े अगर आला लिबास पहनेंगे तो गरीब लोग जो हैं बेचारे इनसे मरूब हो जाएंगे, और वो गरीब अंदर ही से हसरत से वो पुकारते रहेंगे। इसलिए उमर इब्न खत्ताब जाहिदाना जिंदगी पसंद करते थे और फरमाते थे कि जो भी मेरे पास कीमती लिबास आता है वो मैं तकसीम कर देता। कभी कभी बयान जवाज के लिए अल्लाह के नबी ने अच्छा लिबास भी पहना। एक मौके पर आपने ऐसी चादर पहनी 27 ऊँटनियों के कीमत के बराबर, फिर आपने पहनी। फिर बाद में आपने फरमाया ये लिबास मुझे नमाज में अपनी तरफ खींच रहा है, अबू जहम को बुलाओ कि अपना लिबास ले दे। बयान जवाज भी कर दिया और अपना मिजाज भी आका ने बयान कर दिया। इमाम अबू हनीफा ने एक दफा 400 दीनार का पहना, करोड़ को पहुंचेगा रहना, और मैं बयान जवाज के लिए कर रहा हूँ। और हजरत इमाम मालिक को एक ताजर ने कहा कि जब तक मेरी जिंदगी है रोजाना आप नया जोड़ा पहनेंगे। तो इमाम साहब पहले वाला जोड़ा किसी को दे देते थे, अगले दिन नया पहनते थे। शायद दुनिया में किसी बादशाह ने भी इतने कपड़े नहीं पहने होंगे जो इमाम मालिक ने पहने। तो बाहर कहे अल्लाह ये फरमाते हैं इनसे कह दे मन हर्रम ज़ीनत अल्लाह अल्लती अखरज लिइबादिह, ये ज़ीनत की चीजें हमने हराम नहीं की, ये भी इस्तेमाल की है। खासकर मालदार है, फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं। फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बु अन युरा असरा निअमति अला अब्दिह। एक साहब आए, बाल उजड़े हुए, कपड़े बड़े खराब। आपने फरमाया तुम्हारे इलाके में पानी नहीं है? कि जी है। तो गरीब आदमी है, साबुन नहीं? कि जी वो भी है जी। अच्छा शायद तू खरीद नहीं सकता होगा? कहने लगे नहीं, मेरी भेड़ें भी हैं, बकरियां भी हैं, ऊंट भी हैं, मैं उस इलाके का मालदार आदमी हूँ। फिर आपने फरमाया तूने हालत कैसे बना चुकी है? ये तेरी हालत ना शुक्री की है, शुक्र की। शाकिर आदमी दिखाता है पहन कर के मैंने अल्लाह ने नेमत दी है, लिहाजा तहदीस बिन नेमत के तौर पर
اچھا لباس پہنے. جب مالک نے اسے حیثیت دی ہے تو پھر وہ اچھا لباس پہننا چاہیے. آگے حق تعالی شانہ نے ایک بات درمیان میں بتائی، وہ یہ دیکھو، فرمایا جب آدمی فوت ہوتا ہے روح جو ہے ملائکہ لے کر اوپر جاتے ہیں. جو برے ہوتے ہیں آسمان کے دروازے بند ہیں، وہ روح نیچے کر کے زمین کے نیچے سجین ہے جہنم کی جگہ وہاں ڈالو. نیکوں کے جو روحیں ہیں لاکھوں فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، مہک ہے ہر آسمان پر اور زیادہ فرشتے. پھر 7ویں آسمان کے اوپر جنت کے ساتھ ایک جگہ علیین، وہاں پر روحوں کا مستقر ہے. وہاں سارے نام اعمال سب ہمارے اکٹھے کر کے رکھے گئے ہیں. اللہ فرما دیتے ہیں اس کے نام اعمال یہی رکھو، اور یہ مبارک روح ہے اسے واپس لوٹا جاؤ قبر میں، کیونکہ ابھی اس سے سوال و جواب ہوگا. من ربو ما دینو، روح کا قبر سے تعلق ہے، صحیح جواب دے رہا ہے، ورنہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری مجھے پتہ نہیں. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور میرے احکامات کا مذاق کرے، اس کے لیے آسمان کے دروازے اس کی روح کے لیے بند ہیں، اور یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گی حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے روزن میں سوراخ میں داخل ہو. تو اونٹ کا سوئی کے سوراخ میں داخل ہونا ناممکنات میں ہے، ایسے ہی کافر کا جنت میں داخلہ ناممکنات میں. آگے اللہ تعالی شانہ نے 6 نبیوں کا تذکرہ کیا، تھوڑا تھوڑا واقعہ بیان کیا. حضرت نوح علیہ السلام بڑے عظیم و شان نبی ہیں، اور اللہ نے بہت قرآن میں ان کا ذکر کیا. نبیوں میں دعوت کے اندر ان کا بڑا اونچا مقام ہے، اور عمر بھی اللہ نے بڑی دی. 9.5 صدیاں تو دعوت کے میدان میں رہے. امت کی اتنی عمر نہیں، کوئی 200 سال کا، کوئی 300 سال کا، کوئی 250 سال کا، لیکن اپنی پشتوں کو کہتے تھے کہ نوح کی بات نہیں مان. اللہ کی شان اللہ نے صحت بھی دی. لکھا ہے علامہ قرطبی نے کہ آخری وقت تک ایک دانت بھی نہیں گرا اور ایک بال بھی سفید نہیں ہوا. اللہ نے صحت بھی دی. مارتی تھی قوم، جب صحت ہوتی پھر قوم کو دعوت دیتے. فرمایا 950 سال دی. پھر جب حق پوری طرح پھیل گیا اللہ نے فرمایا کشتی تیار کرو. بہت بڑی کشتی 300 ہاتھ لمبی کشتی 3 منزلہ تیار کی گئی. ایمان والے تقریباً 40 مرد 40 عورتیں، اور وہ جانور جو خشکی میں پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے انہیں بھی رکھا گیا. اور عراق میں ایک جگہ ہے وہیں پر تنور لفظ عربی میں جس کو ہم تنور کہتے ہیں عربی میں تنور کہتے ہیں. تو وہاں تنور سے پانی نکلا، اور پھر پانی اللہ نے ایسا بہایا پوری زمین سنی ہو گئی، اور پورا آسمان سے پانی نیچے سارا زمین ایک چشمہ بن گئی، اور آسمان سارا پھٹ پڑا. اتنا پانی کہ روئے زمین میں پانی چھا گیا. اور علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں روئے زمین کا جو سب سے بڑا اونچا پہاڑ تھا اس سے بھی 40 ہاتھ پانی اونچا چلا گیا. 6 مہینے یہ کشتی چلی جہاں پر بیت اللہ ہے یہاں پر. پھر اس کے بعد ایمان والے یہی اترے، اور یہ جو تھے 40 مرد 40 عورتیں 80 کے قریب. ان میں نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام، یافس. کنان تو کافر تھا، 3 ایمان والے تھے. ان 3 بیٹوں سے اللہ نے نسل چلائی. سام جو ہے یہ عرب، اور جتنے یہ فارس کے لوگ ہیں یہ سارے سام کے، اور حام یہ سارے جتنے افریقہ کے ہیں اور ہم ہندوستانی ہیں سب اس کے ہیں، یہ یافس کے ہیں. اور تیسرا جو بیٹا ہے فرمایا کہ اتنی یاجوج ماجوج آئے گی اسی کی اولاد میں سے ہوگی. تو یہ ساری اولاد اسی میں ہے. بارکیف انہیں حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں. ان 3 بیٹوں سے آگے اللہ نے نسل انسانی چلائی. آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ بیان کیا
ارم گزرا ہے، ارم کی اولاد میں حضرت ہود تھے اور بڑے جلیل القدر نبی ہیں۔ اللہ نے ان کی ہمت کے بھی بڑے واقعات بیان کیے ہیں۔ غالباً ان کا بھی مدت دعوت 450 سال کے قریب ہے۔ قوم بڑی طاقتور تھی، ہیکل قسم کی قوم تھی، بڑی قداور قوم اور کھجوروں جیسے قد و قامت کی قوم، اور بڑے اللہ تعالیٰ نے 12 خاندان، اور یہاں اسی عرب امارات سے لے کر حضرموت یمن کے آخری کنارے تک یہ سب قبائل میں یہ قوم پھیلی ہوئی تھی، بڑی طاقتور قوم تھی۔ اور حضرت ہود علیہ السلام پر بھی بڑے امتحانات سخت آئے۔ آخر میں ہوا یہ کہ 3 سال قحط آیا، 3 سال سخت قحط آیا، قوم بلبلا اٹھی۔ پھر آخر کار انشاءاللہ اگلے سپاروں میں تفصیل آئے گی، وہاں بیان کریں گے۔ پھر وہ بادل آیا، سارے بھاگ کر آئے، اور بغیر جو ہے پولیس کے اور ہاتھ کڑی کے اللہ نے جو ہے مجرمین کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا، اور پھر وہ بادل پھٹا جیسے ٹائر پھٹتا ہے۔ پھر یہ ہوا چلی، ہوا میں اڑایا، تو جیسے اونٹ جہاں اونٹ اور گائے وغیرہ یہ بھی ہوا میں اڑ رہی تھی، اور چھتیں بھی ہوا میں اڑ گئی، اور انسان بھی ہوا میں، اور ان کی کھوپڑیاں ٹکرا ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو گئی، اور فرمایا ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام ایمان والوں کو دے کر 4000 کے قریب ایک حظیرہ اور حویلی میں بیٹھے رہے، اللہ نے انہیں بچایا، اور بعد میں وہ بیت اللہ تشریف لائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا حضرت صالح علیہ السلام کا، یہ بھی ارم کے دوسرے بیٹے کی اولاد سے ہے، اور یہ اللہ کے نبی بھی ان کے علاقے میں آئے، اور یہ اردن کا علاقہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ہجر ایک جگہ ہے جس کو تبوک کہتے ہیں، یہاں یہ 1700 بستیوں میں مبعوث ہوئے ہیں۔ اور آخری قصہ مختصر یہ ہے کہ اللہ نے معجزے کی اونٹنی بھیجی، اور ان میں فرمایا اس اونٹنی پر شر کا ہاتھ نہ ڈالنا۔ بڑی ہیکل قسم کی اونٹنی تھی کہ سارا شہر ہجر جو ہے اس میں ہزاروں آدمی جب چاہے اس کا دودھ پیے، اور کنویں میں وہ منہ ڈالتی تو سارے کنویں کا پانی پی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حیرت انگیز یہ اونٹنی پیدا کی، تو 2 کمینی عورتیں تھیں حسین قسم کی، اور انہوں نے 2 کمینے آدمی، ایک کا نام مصدا اور ایک کا نام قزار، انہوں نے کہا تم ہم سے یا ہماری بیٹیوں سے جس سے چاہو شادی کرو، لیکن شرط یہ ہے کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ختم کرو۔ بس اللہ کی بنا فرمایا عورت کا نشہ، شراب کا نشہ، عہدے کا نشہ، یہ گندے نشے ہیں، یہ نشہ چڑھا، اونٹنی کو شہید کیا، اور پھر اللہ کا عذاب آیا۔ 2 عذاب آئے اس قوم کے اوپر سے چیخ آئی، اور نیچے سے زلزلہ آیا، تو زمین ساری قوم کو ہڑپ کر گئی۔ اور حضرت صالح علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ مسدہ ابن عمرہن سے جندو ابن عمر اور ان اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ جو ایمان لائے تھے وہ بیت اللہ کی طرف ادھر آ گئے، اور بعد کہتے حضرموت کے علاقے میں چلے گئے، اور باقی ساری قوم کو اللہ نے ختم کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا ذکر کیا، فرمایا جنس پرستی میں یہ مبتلا تھے، اردن کے علاقے میں تھے، اور وہاں پر اللہ کا عذاب ہے، تفصیل اگلے جگہوں میں آئے گی۔ یا مختصر یہ ہے کہ 6 شہر تھے، جبریل نے انہیں اٹھایا، آسمان کے قریب لے جا کر الٹا، اور ہر ایک کے نام کا پتھر جس پر اس کا نام لکھا ہوا تھا ان پر پتھراؤ کیا، سطح سمندر سے 500 جو ہے فٹ نیچے وہ زمین پھنس گئی، اور وہاں پانی نکل آیا، اور وہاں پر کوئی آبی جانور زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن عبرت کی باتیں ہیں کہ اب وہاں سے گندھا نکالتے ہیں، اور وہاں پر یہ اللہ نے بدبودار پانی ابھی باقی رکھا ہوا ہے، تو یہ اس قوم کو اللہ نے تباہ کیا۔ اللہ فرماتے ان جگہوں پر تم گزرتے ہوگے اور ہم نے یہ عبرت کے نمونے باقی رکھے۔ آگے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ ناپ تول میں گڑبڑ کرتی تھی، ان کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑی محنت کی، اور یہ کہتے تھے جاؤ آپ اپنی نماز پڑھو، وہ فرماتے تھے کہ نہیں، ناپ تول اور معاشرت اور معیشت کا نظام بھی اللہ کے امر کے مطابق کرو، مخلوق خدا کو دھوکہ دینا حرام ہے۔ اس نبی کی بھی بڑی اللہ نے دعوت بیان کیا ہے، اور آخر میں 3 عذاب اس قوم پر آئے،
3 عذاب آئے، کیونکہ ان کا کام تھا ڈاکے ڈالنا اور راستے میں منڈیوں پر چوری کرنا، اور جو دراہم اور دینار تھے دیتے ہوئے کم دینا، لیتے ہوئے زیادہ لینا، مال تجارت کو لوٹنا، ان کا یہ کام تھا۔ اللہ کی طرف سے ان پر 3 عذاب آئے۔ یہ آئے ایک بادل کے نیچے، فرشتے کی چیخ بھی آئی، نیچے زلزلہ آیا، اور اوپر سے بادل سے بارش ہوئی، 2 روایتیں ہیں، ایک میں انگارے اور ایک میں پتھر کی بارش ہوئی۔ اللہ نے اس ساری قوم کو ختم کیا۔ جاتے کہا کیف آسا علی قوم کافرین، جب مرے ہوئے پڑے تھے اپنے گھٹنوں کے بل، فرمایا میں تم پر کیوں صدمہ کروں، میں تمہیں کتنا سمجھایا کرتا تھا لیکن تم ہمیشہ میری باتوں پر ہنسا کرتے تھے۔ اور یہ کہتے ہوئے فرمایا والا یہاں تو نہیں ہے، آگے آیا ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ نے ظالم قوم کی جڑ کاٹی، اور جب جڑ ظالم کی کٹے تو کہو الحمدللہ رب العالمین۔ ہے جملہ اسمیہ خبریہ، لیکن ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو جس اللہ نے سانپ اور بچھو کو ختم کیا۔ آگے رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کے ساتھ ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے پاس گئے اور 2 نشانیاں دکھائیں۔ ایک نشانی عصا ڈالا، وہ جہاز صوبان مبین بن گیا۔ دوسرا کبھی گریبان میں ہاتھ ڈالتے اور کبھی بغل میں بات، اور یوں کرتے تو سورج کی طرح وہ چمکا۔ بس یہ دیکھتے ہی اس کے جو ہے پیشاب خطا کر گیا، کیونکہ بعض اوقات وہ اتنا بڑا سانپ بنتا، تاریخی روایات میں ہے کہ اس کے 2 جبڑوں کے درمیان 80 ہاتھ کا فاصلہ ہوتا، اور 1 میل تک اپنی دم پر کھڑا ہو جاتا تھا، اور رنگ زرد ہوتا تھا، تو وہ سارے منظر کو دیکھتے تھے۔ تو اللہ پاک کی طرف سے یہ لے کر گئے، اس نے کہا یہ جادوگر ہے، پھر اس نے جادوگروں کو بلایا، آخرکار مقابلہ ہوا، جادوگر ہار کھا گئے، جادوگر سجدے میں گر گئے، اور اللہ نے سجدے میں انہیں جنت دکھائی، اور اس کے اندر وہ ایمان لائے۔ انہوں نے کہا یہ زندگی تو فانی زندگی ہے، اللہ نے حقیقت ہمارے اوپر کھول دی۔ آئے فرعون، دنیا میں جس کو چاہے اللہ دے دے، سدا کی زندگی تو نیک لوگوں کے لیے ہے۔ انما تقضی هذه الحیات فقضی ما انت قال فقضی ما انت قال انما تقضی هذه الحیات الدنیا، جو کرنا ہے کر لے، وقتی طور پر اللہ نے عارضی تمہیں اختیار دیا ہے، ایک وقت ہے گا مالک چھین لے گا، لیکن ہم جنت پر کسی چیز کو ترجیح نہیں دیتے۔ یہ 70,000 تھے، صبح کافر تھے، شام کو مومن بنے اور شہید ہو گئے، اور ان کے ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کا پاؤں کٹا، کتنا بڑا ایمان ہے۔ انہوں نے کرنا ہے جو کرنا ہے کر لے، ہم نے آخرت دیکھ لی، اور ہم موسیٰ علیہ السلام کے دین کو حق سمجھتے ہیں، اسی پر وہ شہید ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخر نشانیاں اور بھی ہم نے بھیجی ان کے اوپر۔ ایک دفعہ نشانی آئی، قحط آیا ساری قوم پر، اور پھل جو ہے باغات کے ختم ہوئے۔ ایک اللہ نے نشانی یہ بھیجی، ان کے اوپر طوفان آیا، ساری فصلیں ختم ہو گئی۔ ایک اللہ نے عذاب بھیجا لہو کا، کہ جب بھی پانی پیتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، لہو بن گیا۔ ایک اللہ نے عذاب مینڈکوں کا بھیجا۔ ایک اللہ پاک نے عذاب بھیجا، اس کے اندر وہ جو ہوتی ہے کمبل، وہ جوئیں جو پڑ جاتی ہیں اس کے اندر، وہ جو کا عذاب آیا، اور کیڑا آیا جو گھن کا کیڑا ہے گندم کو کھانے والا، تو کپڑوں کے اندر ہر چیز کے اندر یہ آیا، اور ایک مکڑی کا عذاب آیا، ساری فصلیں کھا گیا۔ تو یہ مختلف اللہ فرماتے عذاب، درمیان میں 3-3 4-4 مہینے کے وقفے بھی آئے، اور انہوں نے معافی مانگتے رہے اور کہتے تھے کہ اللہ پاک سے کہہ دیں یہ عذاب ڈال دے، ہم ایمان لائیں گے۔ نبی کا دل کائنات سے زیادہ واسع ہے اور آسمان سے زیادہ وسیع ہے۔ اللہ فرماتے ہم نے انہیں بڑا وقت دیا، آخر کار پھر ہم نے انہیں پکڑ کر بحیرہ کلثم میں ڈالا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے تعاقب کیا، 12 لاکھ فوج سمیت بحیرہ کلثم میں۔ اللہ فرماتے ایسے جیسے پتھر کو پکڑ کر یوں ڈالے، فرمایا ہم نے ایسے ڈبو کر
ساری قوم کو ہلاک کیا۔ آگے بنی اسرائیل پر جو اللہ نے انعامات ہیں ان انعامات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور پھر قوم کی کچھ حرکتیں بھی ہوئی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ جبارین کے موقع پر کل کی آیات میں بھی وہ رہ گئی تھی کہ وہ گئے جبارین کے مقابلے میں 10 آدمی جاسوس بنا کر بھیجے موسیٰ علیہ السلام نے۔ وہ جبارین کو دیکھ کر آئے اور کہنے لگے وہ تو ہیکل قسم کے ہیں، 2 نے راز نہیں بتایا اور 8 نے راز بتا دیا۔ انہوں نے کہا ہم جہاد کے لیے نہیں جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو تو صحیح، اللہ کا نام لو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دروازے میں داخل ہوتے ہی قوم کی ہوا اکھڑ جائے گی، کہنے لگے آپ چلے جائیں، آپ کا رب چلا جائے، ہم تو جا نہیں سکتے، ان کے ساتھ کون جائے لڑے؟ فرمایا اللہ نے سزا دی، 40 سال میدان تیہ میں رہے، 40 سال، تقریباً 90 میل لمبا اور 36 یا 40 میل چوڑا میدان، یہ صحرائے سینا، اس کے اندر اللہ نے سزا دی۔ کیونکہ 2 نبی تھے، من اور سلوہ اترتا رہا، نیند سے ملتی رہی، لیکن صبح کو چلتے شام تک کہ کل کو مصر میں داخل ہو جائیں گے، اگلے دن دیکھتے جہاں سے چلے وہی کھڑے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بغیر ہاتھ کڑی کے پولیس کے ہم نے انہیں اس میدان میں جکڑ کر رکھا 40 سال۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہارون علیہ السلام کا 6 مہینے پہلے انتقال ہوا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا ہوا، بعد میں حضرت یوشع بن نون آئے، نئی نسل آئی، وہ دیانتدار تھی، ان میں صحیح جذبات تھے، وہ انہوں نے صحیح نبی کی بات مانی، اللہ نے پھر ان پر آگے فتوحات کے دروازے اللہ نے کھولے۔ بار کا لمبا واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان کیا، اور یہ بھی ایک بات درمیان میں اللہ نے بیان کی کہ ان کی قوم میں ایک طبقہ دین پر ہمیشہ رہا۔ 12 تھے نا، 12 قبیلے، 12 قبیلے تھے، 11 بدماشی پر آ گئے 400 سال 300 سال بعد میں، لیکن انہوں نے کہا ایک قبیلے نے کہ یا اللہ ہمیں علیحدہ کہیں لے جا، یہ خود بھی دین پر نہیں چلتے، ہمیں بھی نہیں چلنے دیتے۔ جب اللہ کے نبی معراج پر گئے اس قبیلے کے پاس انہیں لے گئے اور یہ آپ پر ایمان لائے۔ آپ نے فرمایا تمہارے گھر ایک جیسے بنے ہوئے ہیں، فرمایا تاکہ کوئی کسی پر برتری کا اظہار نہ کرے۔ فرمایا اللہ خوشوں میں پڑا ہے تو جتنا کوئی چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ فرمایا اندر کیوں نہیں رکھا؟ کہ ہمارے ہاں چوری کا رواج نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ اور چوری ہمارے ہاں ممنوع ہے۔ پھر آپ کے ہاتھ پر یہ قبیلہ ایمان لایا بنی اسرائیل کا، تو پہلے بھی ایمان پر تھا، اور رسول پاک علیہ السلام نے کیونکہ جاتے ہوئے یاجوج ماجوج کو بھی دعوت دی تھی اور اس قبیلے کو بھی اللہ کے نبی نے دعوت دی۔ یہ واقعہ بیان کیا، اس کے بعد اللہ نے آگے مچھلی والوں کا قصہ بیان کیا۔ انہیں کہا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی نہ پکڑنا، انہوں نے درمیان میں سوراخ کیے یا راجبا سے، اور تالابوں میں مچھلی آ جاتی تھی، اگلے دن پکڑتے تھے۔ تو سمجھانے والوں نے سمجھایا، جب نہ سمجھے پھر فرمایا اللہ کا عذاب آیا، اور اللہ فلما نہوا عنہ قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، جب جن باتوں سے انہیں روکا گیا نہ روکے، اللہ نے انہیں بندر بنا دیا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ آگے اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری روحوں سے ہم نے یہاں جہاں عرفات کا میدان ہے وہاں اللہ نے اپنا دیدار کیا، چھوٹے چھوٹے جسم دیے تھے ہماری روح کو، اور ربوبیت کا اور الوہیت کا اقرار کرایا۔ اس لیے جو بچہ بھی دنیا میں پیدا ہو رہا ہے ان سب میں فطرت سلیمہ اللہ نے رکھی ہے۔ اس لیے کافر کا بچہ بھی جب تک نابالغ ہے مر گیا انشاءاللہ وہ بھی جنت میں جائے گا، اس لیے کہ وہ فطرت سلیمہ پر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرو اس بات سے کہ کبھی اللہ ایمان دے دے اور غلط حرکت کی بنا پر چھین نہ۔ بلم بن باورا تھا اور قوم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں ہمیں کھا جائیں گے، اس لیے آپ جو ہیں ان کے صحابی ہیں ہمارے بن جاؤ اور ان کے خلاف بد دعا کرو۔ انہوں نے کہا توبہ توبہ، نبی کے خلاف میں بد دعا کرو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ جب نہ مانے تو قوم نے بہت سارے زیورات کٹھے کر کے اس کی بیوی کو دیے اور ہدایہ دیے۔ بیوی نے کہا تو نے زبانی تو ہلانی ہے، تو بس
عورت جو ہے زیورات پر لٹو ہو گئی اور یہ اوپر گئے پہاڑ پر چڑھ کر بد دعا کرنے، اور وہاں پر جب بد دعا کرنے کا ارادہ کیا زبان لٹک کر سینے پر یہاں پر آ گئی۔ فرمایا اس کی مثال کتے کی طرح ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں کتا جو ہے وہ سانس مشکل سے لیتا ہے، بعد اوقات دوڑائے تب بھی، نہ دوڑائے تب بھی۔ فرمایا کتا جو ہے تازہ گوشت کے بجائے گندے گوشت کو کھاتا ہے، حریص ہے، یہ حریص بنا تو اللہ نے کتے جیسی شکل اس کی کر۔ فرمایا ہم نے اسے آیات دی تھی اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا حواری اور صحابی بنا، پھر ان سے نور ایمانی چھین لیا۔ اس کمینے نے پھر ایک حرکت کی، آخر میں قوم سے کہا میں تو مارا ہی گیا، ایک اور کام کرو، زنا کر لو، اپنی لڑکیاں کافروں سے کہا مسلمانوں میں بھیج دو، اور کوئی زنا کرنا چاہے تو اللہ کی مدد ہٹ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے روکا بھی صحیح، وہ چیزیں بیچنے کے لیے ان کی لڑکیاں آنے لگی اور ایک جوڑا ایک آدمی ان کے ساتھ گناہ کر بیٹھا، حرام کام کیا، بس طاعون کی بیماری آئی، 70,000 اس 7 لاکھ میں مارے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جوڑے کو پکڑو اور سنسار کرو، سنسار کیا، پھر اللہ کا عذاب ڈلا۔ اس کمینے نے یہ کہا کہ یہ زنا کریں گے اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ کوئی جانتا تھا مسلمان میں گناہ کرنے کی دیر ہے، اللہ کی پکڑ ہے۔ رب العالمین ہر گناہ سے اللہ پاک بچنے والا بنا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آداب میں ایک ادب سکھایا کہ معافی اپنے قریب رکھا کرو۔ خذل اب ایک معنی یہ ہے کوئی معافی مانگے تو معاف کر دو، دوسرا معنی ہے اگلے آدمی کی ظاہری دینداری دیکھو، اف معنی گہرائی میں نہ جاؤ، یہ جی منافق ہے، یہ جی ویسے ہے، اور میں تمہیں کیا پتا، تم اس کو نماز پر کھڑا کر دو، زکوٰۃ پر، اس کے اندر کا معاملہ اللہ کے حوالے۔ اے نبی خذل اب، ظاہری دین پر آپ کھڑا کر دیں، معافی کا معاملہ کریں اور بھلائی کی بات کریں، اور جاہلوں سے، جاہل جو جہالت کی بات کرے ہر زمانے میں آئیں گے، ان کی طرف جواب دینے میں نہ لگنا۔ جاہل کو نہیں سمجھا سکتے، پہاڑ اپنی جگہ ہل جائے گا لیکن جاہل نہیں سمجھے۔ سیدنا عمر بن خطاب کے پاس اقرا بن حابس ہے، ان کا بھتیجا تھا غر، وہ حضرت عمر کی شورا میں داخل تھا۔ اقرا بن حابس اس کے مزاج میں بڑی سختی تھی اور آیا کہنے لگے عمر صحیح تقسیم نہیں کر رہے، ہمارے علاقے میں آپ کا مال نہیں پہنچا۔ گستاخانہ حضرت عمر کو بڑا جلال آیا کہ عمر میں تقسیم صحیح نہیں کر رہا۔ اتنے میں ان کا بھتیجا بولا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، میرا چچا جاہل ہے، اسے پتہ نہیں امیر کے سامنے کیسے بات کرتے ہیں۔ آئے عمر، اس نے تو جہالت کی بات کی، آپ تو نہ کریں۔ تو حضرت عمر فقافت، بس وہی چپ ہو گئے، اور میں جو ہی اللہ کا قرآن سنتے چپ ہو جاتے، اور بعض اوقات کپڑا منہ میں دے کر رونے لگ جاتے تھے۔ فرمایا اس آیت کو سنتے ہی غصے پر قابو پائے، غصے پر قابو پائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ صبح و شام ذکر الہی کی پابندی کرو، اللہ کو تنہائی میں بھی یاد کرو۔ جو اللہ کے ہاں مخلوق ہے، کون فرشتے، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے وہ شرماتے نہیں۔ یہ آیت سجدہ آئی تھی، امام صاحب کو یاد نہیں رہا کیونکہ آخر میں ہوتی ہے جی، تو یہ آیت سجدہ ہوتی ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوں تو بہتر ہے قرآن ایک طرف رکھ دیں، کھڑے ہو جائیں اور ہاتھ نہیں اٹھانے، بس کھڑے ہو کر سجدے میں چلے جائیں، جتنی دیر تسبیح پڑھنے پڑھیں، پھر سر اٹھا کر کھڑے ہو جائیں۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کھڑے ہو کر سجدے میں چلے گئے، سجدہ کر کے اٹھ کر بیٹھ گیا، تحیات بھی نہیں، سلام بھی نہیں، کوئی بیٹھ گئے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ بیٹھے ہوئے سجدے میں گئے اور پھر سجدہ کر کے بیٹھ گئے۔ سجدے میں جتنا چاہیں عربی کی لمبی دعائیں پڑھیں، عربی کی لمبی دعائیں پڑھیں۔ فرمایا جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو شیطان چیخے مارتا ہے کہ مجھے بھی سجدے کا حکم ہوا، میں انکاری بنا، اور آدم کے بیٹے کا ہوا حکم ہوا تو محمدی کو دیکھو یہ سجدہ کر رہا ہے،
تو हाय ये खुदा के करीब हो गया और मैं अल्लाह से दूर हो गया। और ये कुरान करीम में बाद लोग पढ़ते रहते हैं कि 14 सजदे होंगे फिर कर लेंगे, एक सजदा रह गया तो इसका भी फिदिया देना पड़ेगा, जैसे नमाज का फिदिया, नमाज का। इसलिए कुरान करीम को अदब के साथ कोई निशानी लगाकर एक तरफ रख लें और सजदा कर लें, सजदा करके फिर कुरान पाक से पढ़ना शुरू कर दें। अक्सर उस जगह को छोड़ देते हैं, नमाज में पढ़ रहे हैं तो नमाज के अंदर पढ़ते हुए वहीं सजदे में चले जाते हैं और उसके बाद उठते हैं। इसके और भी बारीक मसाइल हैं कि रकू में सजदा हो सकता है या नहीं, तो जो फिर समझना चाहे वो बाद में उलमा से पूछ ले। अल्लाह ताला शान हो अपने अहकामात पर चलने वाला बनाए।